تقریباً 2019 یا 20 کی بات ہے، غالباً عید الاضحیٰ کے بعد میں اور میرے بیٹے کے ماموں سید عبدالرحمن شاہ بخاری حافظہ اللہ، کیونکہ جامعہ سے مجھے بھی چھٹیاں تھیں، ان کو بھی چھٹیاں تھیں، تو جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن گئے ویسے پھرنے تو میں سیر کرنے اور جامعہ دیکھنے۔ وہ وہیں سے فارغ تھے اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھنا تھا وہ جامعہ تعلیم الاسلام، بڑا ایک نام ہے۔ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے، یہ کو 10-15-20 منٹ پہلے، وہ اپنے کسی دوست کو ملنے چلے گئے، چونکہ 6-7 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا تھا، کافی دوست ان کے۔ میں مسجد میں جا کے لیٹ گیا، قریب ہی جیسے میں یہاں لیٹا ہوں تو یہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، بڑے خوبصورت ہے، اور 2-3-4 بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک بچے کو وہ کہہ رہے تھے کہ آج اگر تم اذان پڑھو گے تو میں تمہیں 10 روپے انعام دوں گا۔ تربیت دیکھیں ذرا، ہم کیا کرتے ہیں اور یہ جو بزرگ ہیں یہ کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے جی میں نے نہیں پڑھنی، میں بھول جاؤں گا۔ اس سے بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، اگر تم بھول جاؤ گے تو یہ بتا دے گا۔ ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بڑی پیاری آواز ہے، لیکن سمجھ صرف یعنی زبان سے جو لفظ باہر نکلتے ہیں وہ صرف اتنے نکلتے ہیں نگاہ آئینہ ساز میں۔ یقین ماننے اتنی پیاری آواز کہ دل کرتا ہے یہ پڑھتے جائیں اور میں سنتا رہوں۔ اسی اسلام میں یہ بھی دل کیا کہ یار میں ان کو کہوں کہ آپ تھوڑا سا بلند آواز سے یہ شعر پڑھ دیں، میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ بزرگ تھے اور جو ہمارے ہاں عام طور پہ بزرگوں کی صورتحال ہوتی ہے اس بنیاد پر میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ غصہ نہ کر دیں۔ خیر میں یہ باتیں سوچ رہا ہوں اور وہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار اذان پڑھو میں 10 روپے انعام دوں گا۔ تو اسی اسلام میں مجھے کہتے ہیں پیارے بیٹا جان، یہی لفظ واللہ یہی لفظ بڑے پیارے انداز سے، پیارے بیٹا جان یہ پنکھا بند کر دے۔ نہ کوئی واقفیت ان کے ساتھ، نہ پہلے کوئی ملاقات، پہلی مرتبہ میں ادھر لیٹا ہوں وہ وہاں بیٹھے ہیں، کہتے پیارے بیٹا جان یہ پنکھا بند کر دو۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ پیارے بیٹا جان یہ پنکھا بند کر دو، تو میں نے سمجھا کہ یار یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی بزرگ ہے، عام بزرگ نہیں ہے۔ عام بزرگ ہوتا تو ہمارے بزرگوں کی طرح کہتا ہو مڑیا پنکھا بند کر دے، لیکن اتنے پیارے انداز سے، اتنے میٹھے انداز سے۔ خیر میں نے اٹھ کے پنکھا بند کیا تو میں آ کے انہیں کی کرسی کے پاس ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ویسے جس کو ہم کہتے ہیں نا تکا لگا دیا، تکے سے میں نے کہہ دیا کہ آپ جامعہ میں پڑھاتے تو نہیں، جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن میں، مسجد ادھر سڑک کے اس طرف مسجد ہے اس طرف اور اس طرف مدرسہ ہے۔ میں جو کہ مسجد میں تھا میں نے ویسے کہہ دیا کہ آپ پڑھاتے تو نہیں، کہتے بیٹا میں پڑھاتا ہوں لیکن اب 1-2 سبق ہی پڑھاتا ہوں، اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس لیے میں 1-2 سبق پڑھا دیتا ہوں کبھی کبھی۔ میں نے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام عیش محمد ہے۔ یکدم اندر سے ایک آواز ہے کہ یار یہ نام سنا سنا ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا، میں نے پوچھا جی آپ کا نام صوفی عیش محمد تو نہیں؟ کہنے لگے میں وہی ہوں۔ اللہ اکبر، یقین مانو کبھی زندگی میں شاید ہی کہیں دل نے خوشی محسوس کی ہو، لیکن اس وقت دل نے خوشی محسوس کی کہ میں آج صوفی عیش محمد کے پاس بیٹھا ہوں، ان سے مل رہا ہوں۔ یہ وہ عظیم مجاہد ہے جو تحریک المجاہدین سید احمد شہید اور اسماعیل شہید شہدائے بالا کوٹ کے باقی ماندہ لوگوں کا آج اس وقت امیر تھے۔ بڑے بڑے نیک انسان تھے، بڑے نیک۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے سے پہلے میرے دل میں خیال آیا چلو کچھ سلام دعا تو ہوئے گی، یا اس سے کیا نماز کے بعد کہوں گا کہ مجھے وہ شعر سنا دے، میں نے ریکارڈ کرنا ہے ان کی آواز میں۔ خیر وہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اٹھ کے چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھنے بھی آئے، پھر جلدی واپس چلے گئے۔ صبح نماز فجر بھائی نے پڑھائی، سید عبدالرحمن شاہ صاحب نے،
تو نماز کے بعد وہ چونکہ کچھ دیر لیٹ ہو گئے، نماز جماعت کے ساتھ مل گئے لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں مل سکے تھے۔ نماز کے بعد عبد الرحمن شاہ صاحب کہنے لگے جی آپ درس دے دیں، تو کہتے ہیں شاہ صاحب یہ مصلی آپ کا ہے، آپ سید کے ہوتے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم درس دیں، آپ درس دو، آج ہم سنیں گے سید سے۔ وہ کہنے لگے استاد جی آپ استاد محترم ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہنے لگے بیٹا یہ مصلی تیرا ہے، تو سید ہے، اس لیے تو درس دے، آج میں سنوں گا۔ خیر انہوں نے چند ایک بطور سبق باتیں سنا دی۔ جب درس ختم ہوا تو 2-3 منٹ کا درس دیا انہوں نے، تو یوں آگے اس طرح کرسی رکھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے یار میں عجیب شش و پنج میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے لوگوں کی۔ ایک طرف تو کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم اور فاسق ہے۔ اور دوسری طرف عدالتوں میں جا کر دھکے کھاتے ہیں، کافروں کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں، اور تم قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کے لفظ تھے۔ یہی 2 آیتیں پڑھی انہوں نے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یار عجیب تماشا ہے، ایک طرف کائنات کے رب کا قرآن ہے، دوسری طرف کافر کا قانون ہے، اور اس کو چھوڑ کے یعنی قرآن کو چھوڑ کے یہ کافروں کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے سمجھ نہیں آتی۔ اٹھے اتنی باتیں کی، اٹھ کر چلے گئے، وہ 1-2 نصیحتیں اور بھی کی۔ پھر جامعہ میں ہم بھی جامعہ میں چلے گئے، وہ بھی جامعہ میں آ گئے، تو میں نے پھر ان کو کہہ ہی دیا، میں نے کہا استاد جی وہ آپ شعر پڑھ رہے تھے اس طرح مغرب سے پہلے، تو میں نے وہ ریکارڈ کرنا ہے، اگر آپ سنا دیں تو۔ کہنے لگے بیٹا ابھی میں سبق پڑھ رہا ہوں، ابھی نہیں۔ تو جامعہ میں چلتے چلتے اپنا سبق پڑھ رہے تھے، ہم خیر بیٹھ گئے، وفا کے امتحان کے بعد پیپر بھی چیک کر رہے تھے بھائی وہاں بیٹھ کے، ان کے پاس جا کے ہم بھی بیٹھ گئے۔ تو اپنا سبق مکمل کرنے کے بعد یعنی صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں مکمل کرنے کے بعد آ کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے وہ شعر بھی سنایا اور اپنی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ بھی سنایا، وہ یوٹیوب چینل پر ہمارے موجود ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ اپلوڈ کر دیں گے بھائی۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری ان کے ساتھ ملاقات تھی۔ ابھی چند دن پہلے یہ تحریک المجاہدین کا سپہ سالار اور مجاہد، غزوہ ہند کا مجاہد، اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقت کے پاس چلے گئے۔ ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہم ان کی نماز جنازہ بھی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ تمام دوست ویسے حقیقی معنوں میں اگر پوچھیں نا تو یہ اتنی نیک شخصیت تھی، میرے خیال سے ایسی عظیم اور نیک شخصیت کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہم جیسے گناہگار، لیکن پھر بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جانے والا تمہاری دعاؤں کا محتاج ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے ہم بطور شرف بھی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، نماز جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ ابو جی پڑھائیں گے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں انہی کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، ان سے محبت کیا کریں، یقین جانیں یہ جو لوگ ہیں ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے اللہ کے قرآن اور فرمان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جدو دل اللہ دے راہ ٹوٹتا ہے نا تو اللہ نو پھر بڑا پیارا لگتا ہے، نہیں گل ہے۔ اس واسطے رب دے راہ تبلیغ کردیاں گالاں بھی سنو، مندیاں بھی سنو، یہ گل لگی ہے لوکاں دیاں ماراں بھی کھاؤ، پھر دعاواں بھی دیو۔ میں ایک ماں نو ویکھیا، وہ بچہ سی وہ بیمار تے دماغ تے دی اثر سی،
ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆਈ ਸੈਵਨ ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਟੁੱਟਿਆ جی ਪਰ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। اللہ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਦੇ ਦਾਈ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਕ ਫੈਲਿਆ। ورنہ یہ مسلک جعل اسلام غریبا وسعود غریبا طوبی للغربا، اسلام مسافر آیا سی تے مسافر ہی ہو جائے گا، تے مسافراں واسطے بڑی خوشی۔ یہ گل ہے حضرت عبداللہ شاہ غزنوی ایک دفعہ تشریف فرما سن ایک مجلس دے وچ، تے اوتھے مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے بھی سن۔ یہ لوگوں آخیا حضرت صاحب تقریر کرو، انہوں نے فرمایا بھی حضرت عبداللہ شاہ غزنوی ساڈے شیخ نے، انہاں دی موجودگی دے وچ اسی انہاں دی اجازت تو بغیر تقریر نہیں کر سکتے۔ لوگ پھر انہوں کو چلے گئے، حضرت صاحب حضرت غلام رسول نے حکم دیو بھی وہ تقریر کرن۔ اللہ حضرت عبداللہ شاہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مولانا غلام رسول مہر نے فرما دے، مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ نے فرما دے نے، واعظ شدی تو واعظ ہو گیا، یعنی مبلغ بننے دے قابل ہو گیا تقریر کرنے دے۔ انہوں دا جلال سی، بڑا روب سی تقوی دا۔ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ دا ہوائیاں اڑ گیا، جو بندہ دا چہرہ زرد ہو جاتا، چپ ہو گیا۔ پھر وہ فارسی فرما دے نے کہ واعظ تسی ادوں ہوں گے کہ تسی ممبر تے بیٹھے ہو تے لوگ تھانوں کٹ مار کے تے گالاں دے کے ممبر تو اٹھا کے باہر کٹ دیں۔ اگر تھوڑے دل دے وچ پھر یہ شوق پیدا ہوئے کہ میں تو اللہ دے دین نو پیش کرنا مریضاں نو، تے پھر تو تسی واعظ ہو، کہ پھر اسی ممبر تے جا کے تبلیغ کرو۔ تے جے تسی آکھو بھی بھائی سانوں کی میری انہاں نے اینی توہین کیتی ہے، کہ تسی واعظ ہو۔ اج مولانا صاحب میں تھانوں اپنا واقعہ سناؤنا ہے۔ میں گیا ایتھے ایک پنڈ ہے والیاں دا نمبردار سی، بڑے وہ پت سن، بڑی ہزار من وہ کنک ہوں سی، بڑا ڈیرا چلتا سی۔ تے روزہ میرا رکھا ہوا سی، روزہ میں ٹوٹیاں تے چھڈیا۔ وہ نماز مغرب دی پڑھی تے وہ ڈیرے چ آ گئی۔ اتنے ہوں کھانا انہوں نے پیش کرنا سی۔ انہوں نے کھانا چونکہ کئی مہمان سن، دوجے مہمان آ کے پہلا رکھ لو جناب، میرا دل غصے نال بھر گیا بھی انہیں مولوی نو حقیر سمجھا تے پہلا کھانا انہوں نے دیتا ہے، لہذا ہوں میں کھانا کھانا ہی نہیں۔ آکھا کچھ نہیں، دل چ فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ روزہ رکھا سی، گرمی دے دن سی۔ خیر جس وقت انہیں میرا کھانا لیا
میں کہا جی میں تو نہیں کھانا گا. وہ بندہ ادھر بنا لینا بھی. وہ خدا دا مینو پوچھتا ہے رحمت اللہ علیہ مولوی صاحب تھوڑا کی نا؟ میں کہا جی میرا نام ایش محمد ہے. وہ تو حضرت صاحب منجے تو اٹھیا کہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پگڑا انہیں ایڈا بنیا تو میں منجی سے بیٹھا. وہ مینو پکھا چلن لگ ایڈی انہیں میری قدر کی. پھر میرا منہ ٹھیک ہویا پھر روٹی کھا لی. اسی پت دین دے انہاں راہ تو کتے دور ہیں. اسی پتھر کھا کے تکڑیاں کرنیاں ساڈے واسطے. اللہ مولانا محمد علی صاحب سن گوپڑ دے. انہوں نے کسی پنڈ تبلیغ کی تھی. انہوں نے کہا تو بھابی ہے. انہوں نے پھڑ لیا مشکاں باواں دے دیا. ایک دا دارو دو مشکاں باواں بن کے تے گڈی دی لائن تے سٹیا بھی گڈی آئے گی تے مولوی صاحب دے اتوں ہی ٹپ جائے گی. مشکاں باواں اینیاں پائیاں مر جائے گا. جدو گڈی آئی تو اللہ نے انہوں دیا مشکاں باواں ساریاں کھولتی. انہوں نے بال بھی ونگا نہ آیا. اٹھ کے آدھا وہ پھر سدھے اسی پنڈ جنہوں نے کٹ مار کے مشکاں باواں بنیا. پنڈ سارا الدیس ہو گیا. ایਂ تبلیغاں کیتیاں اللہ دے لوکاں نے. سمجھا گئی. اللہ